السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 45، فصل نمبر 8۔ آج یہ جو فصل نمبر 8 ہے، یہ الباب الثانی کی آخری فصل ہے۔ آج یہاں پر باب ثانی بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، آج کی سبق پڑھانے سے پہلے، آج کی یہ فصل پڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے ایک اپیل ہے۔ اپیل یہ ہے کہ آپ ہمارے سبق کو ضرور دھیان سے سنتے ہوں گے، لیکن دھیان سے سننے کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لگ بھگ 2500 لوگ ہمارے چینل کو دیکھ چکے ہیں اب تک، لیکن سبسکرائب صرف ابھی 222 یا 223 لوگوں نے کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنے موبائلوں میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن جیسے ہی ہم آپ کو یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں تو کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً پہنچ جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ساتھیوں سے سبسکرائب کروائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ان المحرک القریب للفلک قوة جسمانیہ لأن التحریکات الاختیاریہ لا تقع الا عن ارادة اما ان تقع عن تصور کلی اور جزئی لا سبیل الى الاول لأن التصور الكلي نسبته إلى جميع الجزئيات على السوية فلا يقع منه بعض الحركات الجزئية۔ بہرحال آخر تک آپ عبارت پڑھ جائیے۔ آج کے اس فصل میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ فلک کے لیے محرک جو ہوتا ہے، مبدأ تحریک جو ہے، وہ محرک ایک ہوتا ہے محرک قریب، ایک ہوتا ہے محرک بعید۔ محرک بعید وہ تو قوت جسمانیہ نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے فصل میں پڑھا ہے، یعنی جس محرک کی نسبت تمام افعال کی طرف، تمام تحریکات کی طرف یکساں اور برابر ہوتی ہے، جو ایک قوت ہوتی ہے، وہ محرک بعید ہے۔ وہ محرک بعید قوت جسمانیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت سارے تحریکات کی طرف برابر ہے۔ اس سے پہلے فصل میں آپ نے یہی بات پڑھی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے محرک قریب۔ محرک قریب فلک کے لیے، یعنی جو حرکات جزئیہ انجام دیتا ہے، وہ محرک قریب کے لیے قوت جسمانیہ ہونا ضروری ہے، وہ قوت جسمانیہ ہوگا۔ محرک بعید اور محرک قریب میں آپ فرق یہ سمجھ سکتے ہیں بچوں، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر قوت اور صلاحیت ہے اس بات کی کہ آپ 5-10 کتابیں ایک ساتھ 5-10 کتابیں پڑھیں۔ 5-10 کتابیں پڑھنے کی، شرح جامی پڑھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، ہدایت الحکمت پڑھنے کی صلاحیت ہے، اور دیگر کتب کے پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تو ابھی آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت تمام کتابوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے برابر ہے۔ تو یہ آپ کو پڑھنے کی جو یہ قوت ہے، یہ قوت بعیدہ کہلائے گی، جس کی نسبت تمام کی طرف برابر ہے، اور یہ قوت یہ کلی کہلاتی ہے۔ اور جب آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے، مثلاً، تو پیارے بچوں، اس طاقت کی صلاحیت تو ساری کتابوں کی طرف برابر تھی، لیکن جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، مثلاً ہدایت الحکمت جب آپ پڑھیں گے، تو ہدایت الحکمت پڑھنے کے لیے جو ایک طاقت ہے، وہ اس طاقت کلی کی ایک فرد اور اس کی ایک جزئی کہلائے گی یہ طاقت، کیونکہ اس پہلی طاقت، پہلی صلاحیت جس کی نسبت ساری کتابوں کی طرف برابر تھی،
وہ قوت کلیہ تھی، اس کی نسبت تو ساری کتابوں کی طرف برابر تھی۔ اگر وہی قوت یہ والی کتاب پڑھنے کے لیے ہو یا وہ والی کتاب پڑھنے کے لیے ہو، یعنی کسی خاص کتاب کو پڑھنے کے لیے وہی قوت ہو، تو یہ اعتراض فوراً ہو جائے گا کہ اس طاقت کی تو نسبت سارے کتب کی طرف، ساری کتابوں کی طرف برابر تھی، تو کسی ایک جزئی کے ساتھ اس کا خاص ہونا، دوسرے کے ساتھ خاص نہ ہونا، یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ قوت کلیہ، اس کی نسبت تو سارے کتب کی طرف برابر تھی، لیکن جب کسی بھی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ قوت، وہ طاقت جس سے ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں، وہ قوت کلیہ نہیں بلکہ وہ قوت جزئیہ ہے۔ یہی محرک قریب کہلاتی ہے، پڑھنے کی یہی قریبی طاقت کہلاتی ہے، وہ بعیدی طاقت کہلائے گی۔ ایسی فلک کو جو حرکت دیتی ہے طاقت، ایک ہے اس کا محرک قریب اور ایک ہے اس کا محرک بعید۔ تو جو پچھلی فصل میں آپ نے پڑھا کہ محرک بعید قوت جسمانیہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ محرک بعید کے بارے میں تھا جس کی نسبت تمام تحریکات کی طرف برابر تھی، لیکن فلک کی جو کوئی بھی خاص حرکت جب ہوتی ہے تو اس حرکت کے، وہ حرکت جس محرک سے ہوتی ہے وہ محرک قریب ہوتا ہے، اور محرک قریب جو ہوگا وہ قوت جسمانیہ ہوگی۔ تو اس فصل کے اندر صاحب کتاب یہی بتائیں گے کہ فلک کے لیے محرک قریب قوت جسمانیہ ہے۔ کیوں ہے قوت جسمانیہ؟ قوت جسمانیہ کا ہونا کیوں ضروری ہے محرک قریب کے لیے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لأن تحریکات الاختیاریہ لا تقع الا عن ارادہ، کیونکہ تحریکات اختیاریہ جو خاص تحریکات ہوتی ہیں، خاص اختیاری تحریکات ہوتی ہیں کہ ہم یہ حرکت کریں گے، وہ نہیں حرکت کریں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو جو خاص اور اختیاری حرکتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ارادے سے واقع ہوتی ہیں کہ آدمی جس حرکت کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حرکت واقع ہوتی ہے، اور جس کا ارادہ نہیں کرتا ہے وہ حرکت واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو تحریکات اختیاریہ جزئیہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ارادے سے واقع ہوتی ہیں۔ اب ارادے سے جب واقع ہوتی ہیں تو اب ہمارا سوال ہے کہ یہ فلک کی تحریکات جزئیہ اختیاریہ جو واقع ہو رہی ہیں، یا تو اس تصور کلی سے، یعنی اسی قوت بعیدہ سے جس کی نسبت تمام کی طرف برابر تھی، اسی تصور کلی سے یہ ان کا وقوع ہو رہا ہے، یا تصور جزئی سے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، قوت کلیہ سے اگر آپ مانیں، جس کی نسبت تمام تحریکات کی طرف برابر تھی، اسی کو تصور کلی کہہ رہیں گے، اور جس سے کوئی خاص حرکت حاصل ہو رہی ہے، واقع ہو رہی ہے ارادے کے طور پر، تو وہ قوت جزئی کہلائے گی، جس کو انہوں نے تصور جزئی کہا ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریکات اختیاریہ جزئیہ کا وقوع تو ارادے سے ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریکات جزئیہ اختیاریہ کا وقوع تصور کلی سے ہے، یعنی قوت بعیدہ سے ہے جس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے، یا جزئین یا تصور جزئی سے ان کا وقوع ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں لا سبیل الا الاول، تصور کلی سے ان کا وقوع ہو تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن التصور الکلی نسبته الى جمیع الجزیات علی السویہ، کیونکہ تصور کلی کی نسبت سارے جزیات کی طرف برابر تھی۔ فلا یقع منہ بعض الحرکات الجزیات، تو اب اس تصور کلی سے، اس قوت بعیدہ سے، اس قوت کلیہ سے یہ بعض تحریکات جزئیہ واقع نہیں ہوں گی کہ بعض تحریکات جزئیہ واقع ہوں دون بعض اور بعض واقع نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر بعض تحریکات جزئیہ اس سے واقع ہونے لگیں اور بعض واقع نہ ہوں تو کیا لازم آ جائے گا؟ ترجیح بلا مرجح۔ وہی فرماتے ہیں وَإِلَّا لَازِمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، ورنہ تو ترجیح بلا مرجح لازم آ جائے گا۔ تو اب متعین ہو گیا کہ تحریکات جزئیہ اختیاریہ کا مبدا اور محرک وہ تصور جزئی ہے، یعنی قوت جزئیہ ہے۔ یہ متعین ہو گیا جب قوت جزئیہ ہے یہ، تو فرماتے ہیں فمبدأ التحریکات الجزئیہ، تو تحریکات جزئیہ اختیاریہ کا مبدا تصورات جزئیہ کیا ہیں؟ مبدا ان کے جسم کے یا فلک کے تحریکات جزئیہ کا مبدا تصورات جزئیہ کیا ہے؟ تصورات جزئیہ۔ اور جب تصورات جزئیہ ہونا متعین ہو گیا تو اب اگلے کی گفتگو ہے وَكُلُّ مَا لَهُ تَصَوُّرٌ جُزْئِيٌّ،
اور ہر وہ چیز جس کے لیے تصور جزئی ہوتا ہے، قوت جزئی ہوتی ہے، فہو جسمانی، تو وہ قوت جسم وہ جسمانی ہوتی ہے. لہذا جب تصور جزئی سے ان کا تحریکات جزئیہ کا صدور ہو رہا ہے تو وہ تصور جزئی، وہ قوت جزئی کیا ہوگی؟ جسمانی ہوگی. دلیل اس کی کہ جو بھی جس کے لیے تصور جزئی ہوتا ہے، جو جس کا تصور جزئی ہوتا ہے، جو تصور جزئی یا جو قوت جزئی ہوتی ہے وہ جسمانی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل صاحب کتاب دیتے ہیں لأن صورت الجزئیہ ترتسم. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی صورت چھپتی ہے. اب آپ کوئی ایسی دو صورتیں اپنے ذہن و دماغ میں چھاپیں کہ وہ دونوں صورتیں کسی ایک ہی شے کی ہوں، ایک ہی نوع کی چیزوں کی ہوں، تو وہی صورت کبھی چھوٹی دماغ میں چھپتی ہے اور کبھی بڑی چھپتی ہے. یعنی صورت مختلف ہوتی ہے صغر اور کبر میں. تو کبھی وہ صورت چھوٹی ہوتی ہے تو کبھی بڑی ہوتی ہے. اب دو صورتیں چھپی، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ یہ صورت جزئیہ جو چھپی ہے، ارتسام جس کا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف صغر و کبر میں کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ سے یہ صورتیں چھوٹی بڑی کیوں ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے تین آپشن ہوں گے. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ حقیقت میں دونوں صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہیں. یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں صورتیں جس سے اخذ کی گئی ہیں، نفس الامر میں جو چیز ہے، جو ماخوذ عنہ ہے ان دونوں صورتوں کا، وہ حقیقت میں چھوٹے بڑے ہیں، ماخوذ عنہ. اور تیسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بچوں، ان دو صورتوں کے چھوٹے بڑے ہونے کی دو وجہ آپ نے سمجھی. یا تو یہ کہ حقیقت میں وہ صورتیں ہی چھوٹی بڑی ہوں، دوسری یہ کہ وہ صورتیں چھوٹی بڑی اس لیے ہوں کہ ان کا ماخوذ عنہ جس نفس الامر اور خارج سے ان کو اخذ کیا جا رہا ہے، تو نفس الامر میں ان کا ماخوذ عنہ چھوٹا بڑا ہو. اور تیسرا آپشن آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ ان صورتوں کا محل ادراک جو بھی ہے، بڑی صورت کا محل ادراک بڑا ہے اور چھوٹی صورت کا محل ادراک چھوٹا ہے. تو محل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کہ محل چھوٹے بڑے ہیں، ان محل میں اختلاف کی وجہ سے یہ صورتیں چھوٹی بڑی ہوئی ہیں. یہ تین آپ کے سامنے تین شقیں ہوں گی. ان تین شقوں میں سے صاحب کتاب فرماتے ہیں پہلی دونوں صورتیں باطل ہو جائیں گی، پہلی دونوں شقیں باطل ہو جائیں گی. کیوں باطل ہو جائیں گی؟ اس کو پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں لأن صورت الجزئیہ، کیونکہ صورت جزئیہ ترتسم وہی اصغر، کبھی چھپتی ہے تو وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ ترتسم وہی اکبر، اور کبھی چھپتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے. فإما أن يكون الاختلاف في الصغر والكبر لاختلاف الصورتين بالحقیقہ. تو یہاں پر چھوٹے بڑے ہونے میں ان دونوں صورتوں کا اختلاف یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ دونوں صورتیں حقیقت میں مختلف ہیں، کہ ایک حقیقت میں چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، اور اختلاف الماخوذ عنہ، یا یہ دونوں کا چھوٹا بڑا ہونا اس وجہ سے ہے کہ جس سے ان دونوں کا اخذ کیا گیا ہے نفس الامر میں جو ان کا ماخوذ عنہ ہے، اس ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے کہ چھوٹی صورت جس سے اخذ کی گئی ہے وہ چھوٹا ہے اور بڑی صورت جس سے اخذ کی گئی ہے وہ بڑا ہے. بات سمجھائی؟ اور اختلاف الماخوذ عنہ الصورتان بالصغر والکبر، یا اس وجہ سے کہ دونوں صورتیں جس ماخوذ عنہ سے لی گئی ہیں وہ ماخوذ عنہ مختلف ہے صغر اور کبر میں، دو صورتیں. اور اختلافہما فی المحل من المدرک، یعنی یا یہ کہ دونوں مختلف ہیں محل میں، یعنی دونوں کے محل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہو گئی ہیں، کہ محل چھوٹے بڑے ہیں. محل سے مراد من المدرک یعنی کہ مدرک. تو محل جو ان کا ہے یعنی مدرک، تو اس محل کے چھوٹے بڑے ہونے میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ چھوٹی بڑی ہو گئی ہیں.
تو 3 شقیں آپ کے سامنے تھیں. فرماتے ہیں صاحب کتاب لا سبیل الا الاول، پہلی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے کہ حقیقت میں دونوں صورتیں مختلف ہوں. کیوں؟ لأننا نتکلم فی الصورتین من نوع واحد، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایسی 2 صورتوں میں جو دونوں صورتیں نوع واحد کی ہوں. جب نوع واحد ہی سے دونوں صورتیں ہیں تو نوع واحد کی ہونے کی صورت میں دونوں ایک ہی نوع کی ہیں، تو دونوں کی صورتیں جب ایک ہی نوع کی ہو گئیں تو ان میں تو حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کوئی اختلاف نہیں ہے، الگ سے الگ نوع کی نہیں ہے، ایک ہی نوع کی دونوں صورتیں ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، جیسے عنقا ایک پرندہ ہے، نفس الامر میں اس کا وجود نہیں ہے، اس کی صورت آپ کے ذہن میں چھپی، کبھی آپ ذہن میں چھوٹی صورت چھپے، کبھی بڑی صورت چھپے. تو دیکھیے دونوں صورتیں حقیقت کے اعتبار سے چھوٹی بڑی نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک نوع کی صورتیں ہیں، ایک ہی شے کی صورتیں ہیں، لیکن کبھی دماغ میں چھوٹی چھپے، کبھی آپ اس کا تصور کسی چھوٹی شکل میں کریں، کبھی اس کا تصور کسی بڑی شکل میں کریں. کیونکہ نفس الامر میں تو آپ نے دیکھا نہیں ہے جو اس کو آپ صحیح سے دیکھ سکیں، صحیح سے بتا سکیں کہ اتنی بڑی صورت ہے. بات سمجھائی؟ تو حقیقت میں نوع واحد سے دونوں صورتیں جو ہیں نوع واحد کی ہیں، تو ایسی 2 صورتوں میں گفتگو ہے جو نوع واحد سے ہوں، تو ان میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جب حقیقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو آپ دوسری والی صورت کی طرف چلتے ہیں. کہ دوسری والی کیا صورت تھی بچوں؟ کہ ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو، کہ ماخوذ عنہ جس سے نفس الامر میں ان کو اخذ کیا جا رہا ہے دونوں صورتوں کو، اس ماخوذ عنہ میں اختلاف ہو، وہ ماخوذ عنہ چھوٹے بڑے ہوں. تو فرماتے ہیں ولا سبیل الی الثانی، دوسری والی شق کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو گیا ہو. کیوں؟ لأن الصورة المختلفة بالصغر والكبر لا يجب ان تكون ماخوذة من خارج، کیونکہ وہ صورت جو صغر و کبر میں مختلف ہے، واجب ہے کہ ان تكون ماخوذة من خارج، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خارج سے ہی ماخوذ ہو. ضروری کیوں نہیں ہے بھئی؟ ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے صورتوں میں اختلاف تو تب ہو سکتا ہے جبکہ ماخوذ عنہ یعنی نفس الامر سے ہی ان کو اخذ کیا گیا ہو، خارج سے ہی انہیں اخذ کیا گیا ہو. حالانکہ صورت کا چھپنا یہ ضروری نہیں ہے کہ نفس الامر میں دیکھ کر ہی صورت چھپے، ماخوذ عنہ اور خارج سے ہی اس کو اخذ کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود نفس الامر میں بالکل نہیں ہوتا ہے اور پھر بھی ان کی صورتیں چھپتی ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو اس لیے جب صورتیں چھپتی ہیں تو چھوٹی بڑی صورتیں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ عنقا ہے، اس کا نفس الامر میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس کی صورت آپ کے ذہن میں چھپی تو چھوٹی بڑی چھپی. تو اگر ماخوذ عنہ کے اعتبار سے تو یہاں تو نفس الامر اور ماخوذ عنہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے صورتوں کے صغر و کبر میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ دوسری بات کی طرف، دوسری شق کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ لأن صورت المختلف بالصغر والکبر، کیونکہ وہ صورت جو مختلف ہے صغر اور کبر میں، لا یجب ان تکون ماخوذۃ من خارج، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نفس الامر سے ماخوذ ہی ہو، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس الامر کسی صورت کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب تیسری شق متعین ہو گئی نا، 2 شقیں باطل ہو گئیں. فتعین القسم الثالث، تو اب تیسری قسم متعین ہو گئی. کیا ہے تیسری شق؟ کہ محل میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے. کیا؟ محل میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فتکون الکبیرہ منہما مرتسمۃ فی غیر ما، تو اس کا مطلب محل الگ الگ ہوئے. چھوٹی صورت جس محل میں چھپ رہی ہے وہ محل الگ ہوگا، بڑی صورت جس محل میں چھپ رہی ہے وہ محل الگ الگ ہوں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ نفس الامر میں چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، دونوں صورتیں. میں ایک اور مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے، ایک کھلاڑی اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے اور آپ ایک چھوٹی سی ٹی وی پر اسے دیکھیں تو چھوٹی ٹی وی پر اس کی صورت چھوٹی نظر آئے گی، اور بڑی ٹی وی پر دیکھیں، بڑے پردے پر دیکھیں اسے تو اس کی صورت بڑی نظر آئے گی. حقیقت میں دونوں صورتیں دیکھو، یہاں پر صغر و کبر میں اختلاف ہو گیا، جو صورتیں چھپی ہوئی ہیں پردے پر وہ صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اختلاف ہوا.
کیا یہ اختلاف اس لیے ہے کہ حقیقت میں یہ صورتیں چھوٹی بڑی ہیں؟ نہیں، حقیقت میں صورتیں چھوٹی بڑی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی کھلاڑی کی صورتیں ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہاں پر ماخوذ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے بھی اختلاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ ماخوذ عنہ جس سے نفس الامر میں جس کو دیکھا گیا ہے وہ نفس الامر میں ماخوذ عنہ تو ایک ہی شخص ہے۔ جب وہ ایک ہی شخص ہے تو اس کی صورتیں جو ذہن میں چھپیں گی وہ بھی ایک سی ہونا چاہیے نا۔ یہاں پر ماخوذ عنہ کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہے، یہ متعین ہے۔ حالانکہ چھوٹی بڑی صورتیں ہیں، چھوٹے پردے پر چھوٹی صورتیں، بڑے پردے پر بڑی صورتیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا یہاں پر کہ محل صورت یعنی جس پردے پر یہ صورت چھپ رہی ہے وہ پردہ چھوٹا و بڑا ہے، اس لیے صورتیں چھوٹی بڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محل صورت جس جگہ پر چھپ رہی ہے اس محل کے اختلاف کی وجہ سے صورتوں کے سگر و کبر میں اختلاف ہو رہا ہے۔ جب اس کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی صورت جس محل میں چھپ رہی ہے وہ محل الگ ہے، اور چھوٹی صورت جس محل میں چھپ رہی ہے وہ محل الگ ہے۔ جب محل الگ الگ ہو گئے تو انقسام کو قبول کر لیے نا، اور یہ صورت جو چھپتی ہے وہ قوت ادراک میں ہی چھپتی ہے، محل ادراک ہی میں چھپتی ہے۔ تو اس کا مطلب محل ادراک صورت کبیرہ کا الگ ہے اور محل ادراک صورت صغیرہ کا الگ ہو گیا۔ اور محل ادراک ایک ہی ہے، مان لو آپ کے ذہن ہی میں دو صورتیں چھپیں، محل ادراک تو ایک ہی ہے، لیکن ایک صورت چھوٹی ایک صورت بڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محل ادراک میں انقسام ہے۔ فرماتے ہیں فتعین القسم الثالث، تو تیسری قسم متعین ہو گئی کہ محل ادراک میں اختلاف کی وجہ سے یہاں پر صورتوں میں اختلاف ہوا ہے۔ فتکون الکبیرۃ منہما مرتسمۃ فی غیر مرتسمۃ فیہ صغیرہ، تو اب یہ متعین ہو گیا کہ بڑی صورت ان دونوں میں سے جس محل میں چھپی ہے وہ محل غیر ہوگا اس کا جس میں چھوٹی صورت چھپی ہے۔ اس کا مطلب محل الگ الگ ہو گئے۔ فینقسم المدرک، تو محل اور مدرک منقسم ہو گیا۔ لا محالتہ فی الوضع، اشارہ کرنے میں وہ دونوں کا محل ادراک دونوں کا یقینی طور پر الگ الگ ہو گیا، منقسم ہو گیا۔ اور جو انقسام کو قبول کرے، جو اشارہ حسیہ میں الگ الگ ہو جائیں، تو جس کی یہ شان ہو وہ جسمانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اشارہ حسیہ میں الگ الگ ہونا، ممتاز ہونا اور منقسم ہو جانا یہ جسمانی چیز کے اوصاف سے ہے۔ تو اب صورت جزئیہ، تحریکات جزئیہ کا حصول جس قوت جزئیہ سے ہو رہا ہے وہ قوت جزئیہ وہ جسمانی ہوگی، فہو المطلوب، تو یہی مطلوب تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ قوت کی تحریکات جزئیہ کی جو قوت محرک قریب ہے وہ محرک قریب قوت جسمانیہ ہے۔ تو بچوں آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آج آپ کا یہ فن ثانی ختم ہو گیا۔ اب اگلے کو کیا ہوگا، کیا پڑھائیں گے ہم، آگے پڑھائیں گے یا پچھلا سنیں گے یا آپ سے ٹیسٹ لیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو اطلاع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔